बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है इशफाक के साथ सती। और बड़ी तेजी से मैंने इंट्रो दे दिया है, बहुत अच्छा किया आपने सदफ अब्दुल जब्बार। क्योंकि एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हम जिस तरफ जाना चाह रहे हैं वहाँ से अच्छी खबरें किस आ तरफ रही जा हैं, रहे हैं, वहाँ से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और काफ़ी दिन बाद आ रही हैं, बल्कि काफ़ी अरसे बाद आ रही हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, चुटकी काट के चेक करी हूँ कि मैं यकीन कर लूँ कि शायद अगर आपसे नहीं हो सही से तो मुझे आप बोल सकती हैं। ये काम मैं खुद कर लूँगी। थैंक यू सो मच, इसमें खुद कफील। लेकिन नहीं, हमारी टीम जो है, सिर्फ दो लोग जिनके नाम लिए जाएंगे, साजिद और नवान, इन्होंने विकेटें ऐसे गिराई हैं कि पाकिस्तान के लिए मैच का पासा ही पलट गया है। और उसके बाद और साजिद का न सिर्फ ये कि बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में जो उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया, क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा एज वेल, कि जिन्होंने पाकिस्तान की लीड को सब्सटेंशियल किया। आप ये सोचिए कि एक वक्त में हम ये तवक्को कर रहे थे कि शायद 200 भी बन जाएं, मतलब लीड मिला के, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी से हमारी विकेटें गिरी थी तो उस वक्त ये एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था। लेकिन सलमान अली आगा को एक तो 4 रन पे और फिर दूसरा 6 रन पे जो चांसेस मिले, एक कीपर ने कैच ड्रॉप किया, एक जो रूट ने ड्रॉप किया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बड़े कलीदी उन्होंने 65 रन बनाए, जिसके अंदर हर तरह के शॉट्स खेले और साजिद उनके साथ मौजूद रहे। और उनकी मौजूदगी की वजह से फिर फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की लीड बड़ी अच्छी हो गई। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि माइकल वॉन का मैं ट्वीट देख रही थी। क्या कह रहे थे? वो फरमा रहा है कि इस बार जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने कुछ अच्छा दिमाग इस्तेमाल कर लिया है। सब अगर मैं कर लूँ अच्छा, बात ये है ना कि 7वें 8वें 9वें दिन की विकेट है, तो उसके अंदर अब टर्न बॉल हो रहा है, ग्रिप कर रहा है। आप ये देखिए कि इंग्लिश टीम बैटिंग करने के लिए आए तो डकेट जो कि सेंचुरी मेकर थे, अब वो साजिद खान की बॉल पे आउट हो गए। तो साजिद की इस मैच में हो गई हैं विकेटें 8। और फिर इसके साथ साथ आप देखें कि ये अगर फुल पे हम दिखा सकें तो ये कीपर ने कैच किया था, ये गुज़िश्ता रोज़ की इंग्लिश दूसरी इनिंग्स की पहली विकेट। और दूसरी विकेट भी दिखा देते हैं जी साथ ही, ये नोमान ने विकेट ली। क्या खूबसूरत बॉल थी। आई मीन ये स्लो लेफ्ट आर्मर के लिए इससे बेहतरीन साइड कोई नहीं होती कि आम बॉल आए और फिर उसके बाद अगली बॉल जो है वो आप ऐसे स्लो पेस के साथ उसको स्पिन करें और फिर स्टंप या फिर बॉल। कितने आदमी थे? 2 आदमी नहीं, लेकिन अभी बहुत बाकी है, अभी मैच बाकी है, क्योंकि जो रूट इज एट द क्रीज और जो रूट जो है वो बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं और उनके साथ ऑली पॉप मौजूद हैं जो कि कैप्टन हैं, बल्कि कैप्टन नहीं है, सॉरी, कैप्टन वो पहले मैच में थे, इस मैच में कैप्टन बेन स्टोक्स हैं। तो ऑली पॉप इस दफ़ा देखते हैं कि क्या जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। और अभी यानी कि अभी 9:05 हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन 9:07 हो रहे हैं, लेकिन अभी तकरीबन कोई समझिए कि घंटे के बाद मैच का आगाज़ हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी टीम परफॉर्म करती है। लेकिन एक तरीके से हमारी उम्मीदें जाग गई हैं, बंध गई हैं इस सूरत हाल में कि पाकिस्तान जो है कुछ करके दिखा सकते हैं। लेकिन अशफाक, याद है जब मैच शुरू हो रहा था, दूसरा टेस्ट मैच, तो सारी डिबेट, सारी बात इस पर हो रही थी कि जी फास्ट बॉलर, फुल फ्लैश फास्ट बॉलर हमने नहीं रखा और 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो नाउ इट हैज़ प्रूवन अ गुड डिसीजन इन अ वे। अच्छा, इट हैज़, बट ये है कि मेरे ख्याल में एक और होना चाहिए था फास्ट बॉलर। सिर्फ आमिर जमाल के ऊपर रिलाई करना मुनासिब नहीं था। तो तज्जिया ज़रा ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नजीबुल हसनैन और इसके साथ साथ तौसीफ अहमद साहब। तो कौन है हमारे साथ? तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई 3 स्पिनर या 2 स्पिनर या 1 स्पिनर, एक जाहिद को तो इतने चांस ही नहीं मिले और कैपिटलाइज करते रहे नोमान और साजिद, दे बोल्ड रियली वेल। और पाकिस्तान अब साजिद की न सिर्फ ये कि बॉलिंग बल्कि बैटिंग में जो उनकी पार्टनरशिप थी उसकी वजह से और ख़ासतौर पर सलमान अली आगा की बैटिंग की बदौलत अब खासी हद तक मुस्तहकम पोजीशन है अब तक पाकिस्तान की। या बिल्कुल आपने ठीक कहा। और काफ़ी अरसे से बाद क्रिकेट के मामले में मैं कल और परसों से, यानी परसों से उनकी विकेटें 2-3 ओवर में 3-4 गिर गई थी, उसके बाद से जिससे मिल रहा हूँ, बिलीव करें कि वो मतलब एक उसके चेहरे पे अलग से ही कोई खुशी सी नज़र आ रही है क्रिकेट के मामले में। हमें आपके चेहरे पे भी खुशी नज़र आ रही है। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि मेरे ही शोबे में जो है वो स्पिनर किए हैं और डेफिनेटली ऑफ स्पिनर साजिद, और यकीनी तौर पे और सबको क्रेडिट जरूर जाता है। बट वही वाली बात अभी मैं सुन रहा था आपको कि एक पेसर का, ठीक बात है वो कि एक पेसर और होता तो इसलिए कि रिवर्स स्विंग वगैरह का भी सिलसिला। तो भाई मैं पता है किस लिए कह रहा था, मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि देखें जाहिद को आपने लिया, लेकिन ज़रा देखिए ना जाहिद से ओवर्स पहली इनिंग्स में कितने करवाए। तो फिर ये है कि आमिर जमाल जब बॉलिंग कर रहे थे तो वो आपको पता है कि वो कोई हमारा रेगुलर फास्ट बॉलर तो है नहीं,
تو ایک ساتھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ دوسرے اینڈ پہ بھی کوئی پیسر موجود ہو. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ تھا کہ ہو سکتا تھا. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں ہم عامر مطلب جمال ہیں تو پیسر, لیکن زیادہ ان کا فوکس اس وقت مجھے بیٹنگ پہ زیادہ نظر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے ان کو کھلایا ہے, تھوڑی سی فٹنس کا بھی ان کا پرابلم تھا. بٹ دیکھیے ایکچوئل کافی عرصے سے ہم اسپنر کے لیے کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے, تو میرے خیال یہی ایک وجہ تھی کہ جس میں ہم نے 3 اسپنرز کو ڈال دیا. میرا خیال ہے 2 ہوتے تو کافی ہوتے, اور پھر سلمان علی آغا بھی بولنگ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت زبردست, اور دیکھیے اس میں کریڈٹ میں اس لیے دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ اگر آپ تھوڑا سا ہم دوسری طرف چلے جائیں تو یہ لوگ کہیں بھی نہیں تھے, ہر لحاظ سے ان کو باہر کر دیا گیا تھا. جب سے عاقب آئے ہیں انہوں نے آن کے ایک چانس لیا, اور ان کی تھیوری ایک ڈفرینٹ تھی. ابھی وہ سری لنکا کے کوچ تھے, اور وہاں جو جے سوریا ہیں انہوں نے جو ہے اسی طرح کا کچھ انگلینڈ کے ساتھ کیا تھا اور ٹیسٹ میچ جیت گئے تھے. تو وہی تھیوری جو ہے آکے یہاں لے کے آئے اور پے کر گئی یقینی طور پہ. یہ ایک جی ہاں ایسا شعبہ ہے, دیکھیے کچھ بھی ہے اس اتنی بڑی کرکٹ میں, ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اسپنر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ اوور ریٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سارا. بٹ آپ تو اپنے ملک میں پہلے اسپنر ہی آپ کو اڑا کے رکھ دیتے تھے, کوئی بھی ٹیم یہاں ٹور کرتی تھی, تو اس کو نیگلیکٹ کیا گیا کہ کس طرح پچ کو ریڈ کیا جاتا ہے, اور اس حساب سے ظاہر ہے تمام تر چیزیں. یہ بتائیے گا, ابھی تو 8 وکٹیں بھی ہیں ان کے ہاتھ میں, دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 261 رنز ہے وہ ہو سکتا ہے اچیو کر لیں, اس کو بنا لیں. تو ہمیں نجیب نے بھی مین وائل جوائن کر لیا ہے. نجیب گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا اس وقت جس مرحلے میں ہماری ٹیم آ گئی ہے, were you expecting that, اور تھوڑا سا آپ بھی مسکرا رہے ہیں, آج سارے مسکرا رہے ہیں کرکٹ پہ بات کرتے ہوئے, ایسے ہی ہے نجیب؟ جی ہاں, اتنے دنوں کے بعد خوشی مل رہی ہے تو اچھا تو لگے گا ہی. مسکرا کے فریم سے باہر طویل عرصے سے ہم ترس رہے تھے کہ بس جیت جائیں کسی طرح, تو اب وہ جو ہے وقت آ گیا ہے بہت قریب, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پچ اب کافی حد تک انپلیبل ہے. اگر کوئی ہیروئکس نہ ہوئے انگلینڈ کی طرف سے تو پاکستان کی جیت یقینی ہے. ہیروئکس نہیں ہوئے, لیکن میں ایک چیز کہہ رہا تھا بھائی, کل آپ کو پتا ہے کہ لیچ بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے, اور آپ کو بشیر بھائی بھی اچھی بالنگ کر رہے تھے, سارے اچھی بالنگ کر رہے تھے, لیکن اینڈ میں ہم نے پارٹنرشپ دیکھی, اور وہ اگر سلمان علی آغا دیکھیں تو ان کو 2 چانسز ملے تھے جس پہ انہوں نے کیپٹلائز کیا, اینڈ ہی اسکورڈ ویلڈ 65 رنز. اس کے بعد آگے ساجد خان نے ان کے ساتھ شراکت داری کی اور 20-22 رنز انہوں نے بھی بنائے. تو کیا وہ بھی ٹریک تو یہی تھا, تو پارٹنرشپس کی تو اینٹیسپیشن کی جا سکتی ہے. انگلش ٹیم بھی کمزور تو نہیں ہے, کیونکہ بروک بھی ابھی موجود ہیں, جو روٹ کریز پہ موجود ہیں, پاپ ہیں, بین سٹوکس ہیں, مطلب اچھی خاصا بیٹنگ لائن اپ ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ایکسٹرا آرڈنری اننگ کھیلی سلمان علی آغا نے. 63 کی 5 چوکے لگائے, ایک چھکا لگایا ہے, اور ساتھ میں ساجد جس طرح بالنگ میں زبردست کر رہے ہیں, وہاں 22 رن کا ان کا ساتھ دیا, تو اس کی وجہ سے ہم یہ 221 کے سکور پہ پہنچے ہیں. بٹ یہ مجھے نہیں لگتا کہ انگلینڈ کے لیے اتنا پاسبل ہو پائے گا. دیکھیے وہی بات ہے, کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میں نے کہا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کھیل جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے, بٹ ادر دین دیٹ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم اپنی اسٹرینتھ سے ہٹ گئے تھے. ماضی میں جو ہمارے کپتان تھے وہ اپنے رنز کی وجہ سے ایسی پچز نہیں بننے دیتے تھے, تو جس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ہم ڈر کر آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے. اس بار ہم نے کچھ بریو فیصلے کیے ہیں اور ایک اگریشن کے ساتھ آئے ہیں, تو ہوپ فلی ریزلٹ بھی پازیٹیو ہی آئے گا. توصیف بھائی, یہ جو آف اسپنر ساجد ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ آپ کا شعبہ ہے, تو بال پڑنا, پھر ڈپ ہونا پراپرلی, اور اس کے بعد یارکر لینس سے بولڈ کرنا جو ساجد کرتے رہے. مطلب سوچئے کہ 4 پلیئرز ایسے تھے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, عبد القادر صاحب کے بعد یہ پہلی دفعہ انگلش ٹیم کے ساتھ ہوا ہے کہ 4 کھلاڑی ان کے بولڈ کیے ہوں کسی نے, کلین بولڈ. تو کیا ٹیکنیک آپ کو لگی ساجد کی دیٹ ورک فار ہم؟ دیکھیے ایک تو ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا, یوں کہ میں بہت انسائڈ ساری چیزوں کو چیک کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ان کی فٹنس سے لے کے کافی کچھ ہوا. خیر میں ابھی اس کو ڈسکس نہیں کروں تو اچھا ہے,
अच्छा टाइम आ रहा है हमारा, तो इन पे बहुत प्रेशर था जितना मुझे पता है। और ये तो ऑस्ट्रेलिया गए थे अभी पिछले ही टाइम में हमारे साथ जो है साजिद, मगर कोई इन पे कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था। और मतलब कप्तान की जैसे बात की अभी नजीब ने, और सिलेक्शन में भी काफी लोग थे, लेकिन डेफिनेटली कप्तान का हाथ इसमें और कोच का बड़ा था कि वो स्पिनर पे इतना रिलाय कर ही नहीं रहे थे। हमेशा हमने स्पिनर हम 3 आदमी या 2 आदमी खेलते थे, तो वसीम अकरम, इमरान खान या कोई एक और कोई पेसर था वो भी खेलता था, ऑलराउंडर। तो ये कभी इन्होंने सोचा नहीं कि हम ये खाली पेसर्स पे चले गए, कुछ दोस्ती यारियों पे चले गए, उस लिहाज से ये हमारी जो है मुश्किलात बढ़ गई थी। तो साजिद की जहाँ तक आपने बात की, देखिए एक तो पिच का आपने खुद का 7-8 दिन की है, रफ है। एक्चुअल मैं अपने तजर्बे से बताऊं कि ये टर्निंग पिच एक्चुअल नहीं है, ये जो रफ पैचेस पड़े हैं ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। बट क्रेडिट गोज टू साजिद और नोमान को कि उन्होंने सही जगह पर जो है गेंद। और देखिए थोड़ा सा एक टेक्निकली बात बताऊं कि इधर आप थोड़ा सा फ्लाइट करेंगे ना तो मैनेज कर जाएगा बैट्समैन, लेकिन थोड़ा सा पुश करके करेंगे जिसको बैट्समैन थोड़ा सा जल्दी खेलना पड़ेगा, वहाँ मुश्किल होगी डेफिनेटली। और आपने देखा कि जैसा आपने खुद कहा कि 4 बोल्ड किए और ऐसे बोल्ड किए कि उनको अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी शुभात सारे हम लोगों में है कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक तो इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। और नजीब बस जाते जाते जो इंडिया का मैच हुआ है अपने ही होम ग्राउंड पर, वो 46 पर पूरी टीम ढेर हो गई, जो विराट के साथ हुआ, जो फिर आप कोहली की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, शर्मा की बात कर लें, सो वहाँ क्या हो रहा है? ये भाई 5 अंडे दिए हैं उन्होंने, नाश्ते में उनको अंडों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 46 देखिए, पहले 36, इस बार 46। ये एशिया में सबसे छोटा टोटल है। लोग बात कर रहे हैं होम में इंडिया का सबसे छोटा टोटल है, ये एशिया में सबसे छोटा टोटल है। 1986 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में 53 किए थे। तो बहुत ही गलत जजमेंट हो गई, क्योंकि कल से हम यही सोच रहे थे कि किसने, ये कौन अक्लमंद आदमी है जिसने इतनी ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग का फैसला किया। तो बाद में फिर रोहित शर्मा ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमसे मिसजज होगी, थोड़ी सी पिच हमें लगा था फ्लैट विकेट होगी और हो जाएगा आसानी से, बट वहाँ बहुत मूवमेंट थी, अनप्लेबल हो रही थी शुरू में कंडीशन। चलें जी, थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब, नजीबुल हसनैन साहब। बस बात ये है, एंटिसिपेट के भाई वो जाहिद को भी थोड़ा सा चांस दें, उसको भी खेलने का मौका दें। ही इज अ गुड स्पिनर, कॉन्फिडेंस जितना कैप्टन देगा तो उतना बेहतर होगा। अब जी फिर से हमारा ये शटल कॉक चलता रहता है, खेल का मैदान, फिर सियासत का मैदान, फिर खेल का मैदान, फिर सियासत का मैदान। भी आ जाते हैं कि वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग एक जारी है, और इस इनिंग में हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो की फिगर हैं। सो आईनी तरमीम पर अब वफाकी वज़ीर कानून का जो तैयार करदा मुसवदा है उसकी बात कर लेते हैं हम। वो ARY न्यूज़ ने हासिल कर लिया, उस हवाले से हम आपको अपडेट्स भी बताएंगे। बाकी आप मुझे बता दें कि कौन सी अपडेट्स हैं जो शेयर करनी है। अच्छा जी, वफाकी हुकूमत आज मखसूस नशिस्तों के दोबारा मिलने के लिए पुरज़्म है, और हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से उम्मीदें बांध ली हैं। सो अजहर फारूक से जान लेते हैं हमें वो क्या बताने वाले हैं। जी अजहर। जी सदफ, आज इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम इजलास अभी कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। वो मखसूस नशिस्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी हुक्मरान इत्तेहाद की, उस हवाले से हुकूमत ने अब उम्मीदें लगा रखी हैं, आस लगा रखी है कि शायद ये नशिस्तें उसको मिल जाएं तो कौमी असम्बली में बआसानी उसके पास 2 तिहाई अक्सरियत जो है वो हासिल हो जाएगी। ये नशिस्तें अगरचे मुख्तलिफ जमातों को पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये वापस ले ली गई थी। 22 ये कौमी असम्बली की नशिस्तें बनते हैं खवातीन की, और स्पीकर कौमी असम्बली ने जितनी भी ये अरकान हैं जिनको सस्पेंड किया गया था उनको रात गए जो है वो टेलीफोन कराए और उनको ये हदायत की गई कि आज वो इस्लामाबाद में हर हालत में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि चूंकि इलेक्शन एक्ट आ चुका है, उसमें तरमीम हो चुकी है और उसके तहत अब ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए और पार्लियामेंट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। चुनाचे इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत की रोशनी में आज ये इंतहाई अहम फैसला करने जा रहा है। दूसरी तरफ रात गए अहम मुलाकातें होती रही हैं मौलाना फजल रहमान के साथ,
क्योंकि हुकूमत को एक बड़ा मसला ये है कि हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली की इजलास आज जो दोबारा तलब कर चुकी है। शाम को 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, 3 बजे सेनेट का इजलास है, और हुकूमत इरादा रखती है कि दोनों ऐवानों में ये आइनी तरामीम जो है वो पेश करके पास कराई जाए। कौमी असम्बली में तो हुकूमत को ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो बआसानी 2/3 से भी ज़्यादा लोग जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन सेनेट में हुकूमत के लिए मसाइल हैं। सेनेट में इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास 7 अरकान हैं, और सेनेट में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की हमायत जो है वो दरकार है, जो कि मौलाना फजल रहमान के बगैर नामुमकिन है। तो इसीलिए रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। मौलाना फजल रहमान ने पहले उनसे मुलाकात की है PTI के वफ्द में, और खासी गिले शिकवे भी हुई हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो हरासा किया जा रहा है अरकान पार्लियामेंट को। और मौलाना फजल रहमान ने भी खासे गुस्से का इजहार किया है कि एक तरफ हुकूमत मुफाहमत की बात कर रही है, आइनी तरामीम पर आगे बढ़ने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सुबह तक ये मामला क्लियर ना हुए तो हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात रोक देंगे। तो इसलिए हुकूमत को अब ये परेशानी लाक हुई है, और रात गए ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ। अगरचे मुकम्मल तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया जाए। उसी सूरत में सेनेट में हुकूमत जो है वो ये आइनी तरमीम गो थ्रू करा सकेगी, अदरवाइज हुकूमत के लिए मसाइल है, और हुकूमत के ने जिंदगी और मौत का मसला बना रखा है इन आइनी तरामीम को कि 25 अक्टूबर से पहले हर हालत में ये तरामीम मंजूर कराई जाएं। बेशतर नुकात पे तो मौलाना फजल रहमान के साथ तो इत्तेहाद हो चुका है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ये भी चाहते हैं कि PTI चूंकि एक बड़ी जमात है अपोजिशन की, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और PTI को भी ऑन बोर्ड रखा जाए। और PTI भी बेशतर नुकात के साथ इत्तेफाक कर रही है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवे यही हैं कि न सिर्फ PTI बल्कि JUI के अरकान को भी हरासा किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, और यही वो तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवे हैं जिसका इज़हार मौलाना फजल रहमान ने किया है। और आज भी इस बात का इम्कान है कि सुबह ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें होंगी, जिसके बाद ही कोई सूरत हाल जो है वाज़ेह तौर पर सामने आएगी। ठीक है, अज़हर हमें डिटेल सारी सूरत हाल बता रहे थे, थैंक यू सो मच। और जो मौलाना फजल रहमान की रात गए मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये पहुँचे, और इसमें मौलाना ने ये मुद्दा उठाया कि उनके जो अरकान हैं उनको हरासा किया जा रहा है। इस तरीके से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी सेनेट के इजलास में ये बात दोहराई कि अगर इस तरह होगा तो फिर हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो ये ज़ाहिर है कि ये बड़ा कंसर्निंग है जी। तो इस हवाले से ज़रा बात करेंगे कि कहते हैं कि दोनों जानिब से, यानी कि एक जानिब आप हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप हमें परेशान कर रहे हैं। तो खावर घुमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो खावर घुमन साहब, एक तो ये है कि मुसवदा हमें मिला है ARY न्यूज़ ने, आई एम श्योर कि आपकी इस पर डिस्कशन हुई होगी। फिर इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 63A वाला जो तरमीम की तजवीज़ है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन से मुतालिक, लेकिन पहले ये मौलाना फजल रहमान साहब के जो खदशात हैं कि वो शिकायत करते नज़र आए कि भाई एक जानिब तो आप हमें मना रहे हैं, दूसरी जानिब आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो जो मुसवदे वाली बात है, मेरे ख्याल में अभी तक कोई मुख्तलिफ मुसवदे जो है ना मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर ब्रेक हो चुके हुए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जब तक एक मुसवदा हुकूमत की सील के साथ, हुकूमत की मोहर तस्दीक के साथ हमारे सामने नहीं आता तो उसके ऊपर हम जो है उसको हुकूमती मुसवदा या प्रॉपर मुसवदा नहीं कह सकते। मुझे एक बात बताया, जिस संडे को ये पास होने जा रहा था उस दिन कोई हुकूमती सील के साथ कोई चीज आई थी खावर गुम्मद? वो 2 दिन पहले जब मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची में वहां पे सिंध के अंदर एक तकरीर की थी मीरपुर में, उन्होंने कहा था कि काले थैले के अंदर बंद एक मुसवदा, तो वो अभी काले थैले के अंदर बंद ही है मुसवदा। अच्छा खावर, ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो मुसवदे गर्दिश कर रहे हैं इसके अलावा कोई एक नया मुसवदा आ जाए जिस दिन वोटिंग हो रही हो? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जब तक मुसवदा फॉर्मली कैबिनेट की अप्रूवल के साथ एक जो है जो नेशनल असेंबली या सेनेट के ऑफिशियली एजेंडे के ऊपर वो प्रॉपर नहीं आता, उस वक्त तक हम तजावीज़ कह सकते हैं, रिकमेंडेशन कह सकते हैं जो मुख्तलिफ अतराफ से आ रही हैं। मुसवदा फॉर्मली वही होगा जो एक जब फॉर्मली उसको हुकूमत पेश करेगी कैबिनेट की अप्रूवल के बाद। ये मुख्तलिफ तजावीज़ मुख्तलिफ अतराफ से आ रही हैं, वो देखते हैं क्या फाइनल क्या इसकी शेप बनती है। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के जो खदशात हैं, कंसर्न्स हैं। रात में यही स्टोरी हम काफी लेट नाइट फॉलो करते रहे
خبریں آ رہی تھی کہ ان کے جو لوگ ہیں کافی پریشان ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کامران منتظر صاحب نے رات کو کل شام کو سینٹ کے اندر ایک تقریر بھی کی تھی. اس سے پہلے جو بی این پی مینگل گروپ جو ہے ان کی نسیمہ صاحبہ ان کی تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی سینٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے کی کہ جی حکومت جو ہے ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہی. تو یہ تو وہ حقائق ہیں جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ معاملات ہیں. اور رات کو لیٹ نائٹ یہ بھی ہوا کیونکہ آپ دونوں نے صبح پروگرام کرنا ہوتا ہے تو آپ تو جلدی سے آپ کو سونا پڑتا ہوگا. وہ رات کو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترم پرائم منسٹر صاحب دونوں پہنچ گئے تو کافی لیٹ بیٹھے رہے. اور جو خبر آئی ہے وہ یہی مولانا صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہم سے پیار محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور آپ ہمیں اوپر سے مارتے بھی ہیں, تو ایسے تو نہیں کریں نا, ایک کام کر لیں یا ہم سے پیار محبت کر لیں. تو ہم تو ظاہر ہے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں, اگر ماریں گے تو وہ پھر پریس کانفرنس کے دوران نے کہا جی اگر آپ ہمارے ساتھ بدماشی کریں گے تو پھر ہم بدماشی کا جواب جو بدماشی نہیں دیں گے. یہ ایگزیکٹلی ورڈز تھے مولانا کہ میں اپنی طرف سے یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم خود گئے, ورنہ تو ہم دیکھ رہے تھے محسن نقوی صاحب جا رہے تھے مولانا سے ملنے, اعظم نذیر تارڑ جا رہے تھے. سو دس از دا ریزن. خبر کافی سیریس معاملات ہیں. رات جو بدن بولی یا باڈی لینگویج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی دیکھیں, رات کو پریس کانفرنس انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کی. پی ٹی آئی والے تھوڑے سے وہ مطلب ریلیکس تھے, لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ کافی غصے میں تھے. اچھا. اور وہ کافی سخت انہوں نے باتیں کی. اب دن چڑھا ہے نیا, اب دیکھتے ہیں کہ آج دن کیسے معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے نیشنل اسمبلی کا سیشن 11 بجے کا ٹائم دیا تھا, اب شام کو 6 بجے کا ہو گیا ہے. آج لیکن خبر صاحب اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو ویسے تو تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں کسی ڈیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی شدت اور ڈیسپریشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے گورنمنٹ کیمپس میں. مطلب کہ آپ کیسے نفسی سے کام لے رہے ہیں, تھوڑی سی ڈیسپریشن, بہت زیادہ ڈیسپریشن ہے. کمال کرتے ہیں. رات کو بیچارے پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا نہیں ہے, وہ کہ رات کو مطلب لیٹ نائٹ گئے. ایک دن پہلے یہاں پہ کامیاب جو ہے ایس سی او کانفرنس ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ حکومت اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کرتی. ابھی مہمان ادھر ہی تھے تو پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب اور ساری کابینہ جو ہے وہ اسپیشل جہاز لے کے لاہور پہنچ گئے تھے, کیونکہ وہاں پہ یہ آپ کو پتا ہے کہ جو مسودہ ہے مجوزہ مسودہ اس کے اوپر بات کرنی تھی مولانا صاحب کے ساتھ. تو کافی ڈیسپریٹ ہے حکومت. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ جو 25 تاریخ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ کام ہو جائے. اور ابھی تک کتنا پہلے ویسے نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے نئی چیف جسٹس کی تعیناتی کا؟ دیکھیں جو ہی یہ اگر حکومت اوکے ایک سپوز سناریو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو ہی حکومت جو ہے اپنی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے گی تو وہ ود نو ٹائم صدر پاکستان اس کے اوپر سائن کر دیں گے اور گیدر آف پاکستان کے لیے وہ ساری کی ساری وہ چیزیں شائع ہو جائیں گی. اور بالکل کیونکہ اس کے اندر جو ایک چیز اہم ہے نا جو یہ تجویز ہے وہ یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس کی پھر جو تعیناتی جو سلیکشن ہوگی وہ پھر تھرو ایک پینل ہوگی. مطلب اس میں پارلیمنٹری کمیٹی 3 کے پینل کی تجویز ہے. یہ 5 سینئر ججز ہیں, ان میں سے ایک جج کو چنا جائے گا. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مدت عہدے کی میعاد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 3 سال ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی, اور 65 سال کے ہوتے ہی وہ مدت سے پہلے بھی ریٹائر ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک تو 3 سال فکس کر رہے ہیں, اس کے اندر کسی کا عرصہ زیادہ ہو تو وہ نہیں ہوگا, اور 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بننے پر 3 سال بعد عہدے سے ریٹائر بھی ہونا ہوگا. اچھا, یہاں پر اتنا فوکس کیا جا رہا ہے 65 سال کی ایج پہ, لیکن وفاقی آئینی عدالت کے جو جج ہوں گے وہ 65 سے 68 سال تک کام کرتے رہیں گے. انصاف بانٹنا بھلے آئینی لحاظ سے ہو یا پھر کرمنل لا کے حوالے سے ہو, سول لا کے حوالے سے ہو, وہ تو دونوں کا ہی کام ہے. تو وہاں پر ایج کی ریلیکسیشن اور یہاں نہیں, کیوں؟ بڑا اہم آپ کا سوال ہے, اور جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں جو تاثر ہے اسلام آباد کے اندر وہ جو خاص طور پر آئینی کورٹ کا جو جج جو اس کے چیف جسٹس یا وہاں پہ جو ججز صاحبان کو لگانا ہے, اس حوالے سے آپ کو پتا ہے رات بھی سوال بھی ہوا. میں تو جو ہے سیاستدانوں کی زبان سے ہی بات کر لیتا ہوں. ان سے پوچھا گیا مولانا صاحب کے ساتھ یہ 25 تاریخ اور اتنی جلدی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ شاید کسی کی خواہش ہے.
اور پھر انہوں نے 63A کا جو فیصلہ بھی دیا گیا، انہوں نے کہا جی پہلے بھی دیا گیا تھا، تب بھی اس کے پیچھے ہمیں کوئی مصلحت نظر آتی تھی، ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اس لیے دیا گیا. لیکن یہ کوئی ون ٹائم چوائس تو نہیں ہوگی نا، خواہش ہو ون ٹائم چوائس تو نہیں ہوگی، یہ تو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. بہرحال اچھا خاور صاحب ذرا یہ بتائیے گا، اب ظاہر ہے جو آثار نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے مولانا صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں دو ٹوک کے دیکھیں جو مسودہ ہمیں پہلے حکومت نے دیا تھا ویسا آتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، ابھی بھی اتفاق رائے مکمل نہیں ہوا ہے. پھر جو ان کے گلے شکوے ہیں وہ ہمارے سامنے. کیا مولانا کے بغیر آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کر لے گی حکومت؟ اور کیونکہ اب تو یہ بھی ہے نا کہ 63A کے فیصلے کے بعد کہ بھائی اگر پارٹی جو سربراہ ان کی ہدایت کے خلاف بھی ووٹ دیا اور وہ ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا. سو از اٹ اے پاسبلٹی؟ $1 ملین کوسچن ہے. یہ گزشتہ رات، یہ جو رات گزری ہے نا، اس رات کی جو سب سے بڑی سٹوری یہ چل رہی ہے کہ مولانا کی اپنی پارٹی کے اندر ایک گروپ بن گیا. اور رات کو پریس کانفرنس کے دوران جو 2 بجے کی، مولانا نے کہا کہ اگر میری پارٹی سے کوئی بندہ آگے پیچھے ہوا تو پھر انہوں نے ظاہر بات کی کہ وہ تو اس کے اوپر یہ 63A کی جو ہے وہ شک لاگو ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. سوال کہ کیا مولانا کے بغیر یہ کام ہوگا؟ دیکھیں حکومت بظاہر کانفیڈنٹ لگ رہی ہے کہ جی ہم بندے پورے کر لیں گے. وہ آگے پیچھے وہ جو آپ کو پتا ہے وہ ضمیر کو جگانے والی آپشن جو راول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ وہ بھی آپشن ہم لیا جا سکتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ اگر تو بائی دا بک جاتے ہیں تو ہمیں کم از کم ہم نے کافی دفعہ گنتی کیا تو ہم گنتی بھول گئے ہیں کہ کیسے نیشنل اسمبلی میں 224 اور کیسے سینٹ کے اندر 64 سینیٹرز پورے ہوں گے. نیشنل اسمبلی کے اندر جو بات ہو رہی ہے آج خبر آپ کو دیتا چلوں، وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خط لکھا ہوا ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن کو، اور باقی وہ جو آلریڈی پہلے جن کی نوٹیفیکیشن ہوئی تھی مخصوص نشستوں کے اوپر جن لوگوں کی، ان کو اسلام آباد کے اندر رات کا بلا لیا گیا ہوا ہے. اور دیر از اے پاسبلٹی کہ آج جو ہے الیکشن کمیشن ان لوگوں کا نوٹیفائی کر دے کہ جی پرانی جو ہے مخصوص نشستوں والی جو سیٹیں ہیں جن کو پہلے ملی تھی وہ بحال ہو گئی ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو نیشنل اسمبلی کے اندر تو مسئلہ بالکل وہ حل ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. بات سینٹ کی ہے. سینٹ میں جو خبر چل رہی ہے کہ مولانا صاحب کے اپنے کچھ سینیٹرز آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی کے 2-3 سینیٹرز ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے جی وہ بھی ہے. سو حکومت ظاہر ہے اگر وہ بل لے کے آئے گی، اگر پیش ہوتا ہے وہ جو اسی ٹائم پیش ہوگا کہ یعنی کہ بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے بھرپور طریقے سے. جی آپ اگین ستی صاحب بڑے اچھے آپ سلیکشن آف ورڈز کرتے ہیں. بیک چینل ڈپلومیسی تو بالکل چل رہی ہے جی، بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے. اور ظاہر ہے آج سیٹرڈے کا دن چنا گیا ہے، کل سنڈے کو بھی، تو ویکینڈ دوبارہ سے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے. چلیں تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس جی. چلیں جی اب کچھ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں تو ذرا آپ کو بتا دیں کہ سینٹ کا اجلاس آج 2 بجے ہوگا. اس کے لیے 7 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے اور آئینی ترمیمی بل سینٹ اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے اور آئینی ترمیم سپلیمنٹری ایجنڈا کے طور پر لائی جائے گی، یہ ذرائع سے بتائی جا رہی ہے. صرف ایسا ہی نہیں ہے، ہاں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج شام 6 بجے ہوگا. جی 15 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے اور آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈا پر موجود نہیں ہے. آئینی ترمیم سپلیمنٹری ایجنڈا کے طور پر لائی جائے گی. اوہو اوکے، تو یہ سلسلہ ہے. صدف تو سینٹ کے بارے میں آپ نے بتا دیا، قومی اسمبلی کا میں نے بتا دیا. کیا ہو رہا ہے؟ کا اجلاس 2 بجے ہوگا، یہاں پر بھی سپلیمنٹری ایجنڈا ہے صدف، آپ کی سائڈ پہ دونوں طرف سپلیمنٹری ایجنڈا. تو سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہے براہ راست نہیں، سپلیمنٹری ایجنڈا. ہاں سو یہ بڑا براہ راست دونوں سائڈ پہ جی. لیکن اس کا جو ہے ویسے ایجنڈا میں کیا ہے میننگ فل جو ہے یہ اس وقت مجھے بات لگ رہی ہے. اور سینٹ اجلاس میں جو 3 کمیٹیاں ان کی رپورٹس پیش کی جائیں گی جو یہ بتایا جا رہا ہے، اور باقی جو قومی اچھا لیں اظہر فاروق ہمارے ساتھ، ان سے پوچھ رہے تھے. اظہر بتائیے گا، دونوں ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں. سینٹ کا اجلاس 2 بجے ہوگا، قومی اسمبلی کا 6 بجے ہوگا، اور اس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیم نہیں ہے، سپلیمنٹری طور پر ایجنڈے کے طور پر یہ لائی جائے گی. تو واٹ ڈز اٹ مین، کیا مطلب ہوتا ہے سپلیمنٹری ایجنڈے کی اہمیت پر روشنی ڈالی اظہر صاحب.
جی اس ایجنڈے کی سمپل سی روشنی میں اس پہ ڈالتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تیاری کر رہی ہے، کیونکہ پہلے کیبنٹ کا اجلاس ہونا ہے، ابھی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، پارلیمانی کمیٹی کا. اگر وہاں پر یہ ساری چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی میں، تو اس کے بعد فوری طور پر کیبنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور کیبنٹ بھی اس کو اپروو کر دیتی ہے تو پھر فوری طور پر سپلیمنٹری ایجنڈا جاری ہوگا. حکومت چاہے قومی اسمبلی میں پہلے پیش کرنا چاہے یا سینٹ میں پیش کرنا چاہے، اس سپلیمنٹری ایجنڈے کا یہ مطلب ہوگا کہ صرف آئینی ترمیم اس میں ٹیک اپ ہوگی اور باقی جتنا بھی ایجنڈا ہوگا روٹین کا اس کو حکومت سسپینڈ کر دے گی، اگر تو حکومت آج یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرنا چاہتی ہے تو. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اپنی تیاری مکمل رکھی ہوئی ہے اور یہ سینٹ اور یا قومی اسمبلی میں کسی ایک فورم پہ آج جو ہے وہ پاس کرانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور جو ہی یہ تمام تر مراحل مکمل ہو جائیں گے، پارلیمانی کمیٹی اس کی منظوری دے دے گی، مسودے کی، پھر کیبنٹ دے دے گی، تو اس کے بعد جو ہی اجلاس شروع ہوگا تو سپلیمنٹری ایجنڈا چاہیے. 18 اکتوبر ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے دن بڑا اہم ہے، تو کیا ان کے سارے اراکین اسلام آباد میں موجود ہیں؟ صدف بات یہ ہے کہ سینٹ کا اجلاس کال کیا گیا ہے 2 بجے، قومی اسمبلی کا ہوگا 6 بجے، اور جب 18ویں ترمیمی پاس ہوئی تھی تو ہمیں یاد ہے کہ رات 12 بجے کے بعد پھر ایجنڈا جاری ہوا تھا، آرڈر آفٹر ڈے جاری ہوا تھا. تو حکومت کے پاس بڑا وسیع ٹائم ہے اور یہ حکومتی ارکان جو ہیں اور ذرائع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ جو 18 اکتوبر کا جلسہ ہے اس کو بھگتا کر بھی اسلام آباد واپس پہنچ جائیں گے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، اس کو چلایا جائے گا، آگے بڑھایا جائے گا. اسی طریقے سے سینٹ میں جو بھی اسی طرح کا حکومت کا خیال ہے کہ سینٹ میں بھی پیش کر کے تو پروسیس کو طول دے کر اس کو پاس کرایا جائے گا. حکومت کی پوری کوشش ہے آج اور کل یہ 2 دن جو ہیں ان میں ان آئینی ترامیم کو جو ہے وہ منظور کرایا جا سکے. ابھی کچھ ہی دیر بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، مزید واضح ہو جائے گی پوری طور پر. تھینک یو سو مچ. اظہر ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے تو ہمیں کچھ آثار ایسے ہی لگ رہے ہیں، کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے. مولانا صاحب نے کل بھی کنسرن شو کیے رات گئے تک، اور مطلب مسودے پر بھی اتفاق نہیں ہوا، باقی تو دیگر ایشوز اور بھی ہیں. اور اس سے پہلے بھائی ایک تو وقت چینج ہوتے رہے، آپ کو یاد ہے وہ سنڈے کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہ وقت وہ وقت پہ رات کو 10-11 بجے تک ایون کہ عدم اعتماد جب پچھلی گورنمنٹ کا ہو رہا تھا تب بھی وہ رات گئے 12 بجے کے بعد. سٹنگ ہیئر اینڈ تھنکنگ کہ اب ہوگا کب ہوگا، اور درمیان میں مشاورتیں ہی چل رہی تھیں. تو لگتا یہ ہے کہ ایک تو سپلیمنٹری مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لا بھی نہیں رہے، پھر سپلیمنٹری. اور آپ سب کو یاد ہوگا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا. دانیال صاحب نے جب ایک پرائیویٹ ممبر کے طور پر یہ شوشہ چھوڑا تھا تو اس پہ گورنمنٹ کا جو ریئیکشن سب کے سامنے آیا تھا، اور پھر آج کہانی یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور گورنمنٹ اس وقت کہا کرتی تھی دیکھیں یہ ایک پرائیویٹ ممبر کا ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو لیٹس سی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بہت سارے ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اکثر بڑا لوگ محظوظ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے کبھی کبھی بڑے سیریس منفی اثرات ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بھی اچھے آپ کے حق میں نہیں آتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ بولو، کوئی بھی ایکشن کرو تو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ کرو، تول کے بولو. یہ چھوٹی سی بات ہوتی تھی لیکن اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کو کافی خطرات سے دوچار بھی کر سکتی ہے اور کافی نقصانات سے بچا بھی سکتی ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے موبائل میں ایپس بھی ہیں، اس میں انسٹا بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے. تو ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ان آرڈر ٹو بی فنی وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو فیمس ہونے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے، اور تھوڑا سا اپنی ریلز جو ہے وہ مزید بڑھانے کے لیے، ریچ بڑھانے کے لیے وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوتی ہے. تو ایسی بہت ساری ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ایک ویڈیو ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے سندھ پولیس کو جی بیک گراؤنڈ میں رکھا، ویڈیو بنائی اور اس پہ ایک وائس چل رہی ہے جو کہ آپ سن سکتے ہیں. اچھا، ویسے یہ چلاتے ہوئے بھی ہمیں افسوس ہو رہا تھا، یہ کیا جملے افسوسناک جملے بولے، لیکن یہ بتانا، یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اب یہ صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے صرف بیک گراؤنڈ میں یہ وائس لگائے، اپنے منہ پہ ایکسپریشن دیے، خود منہ سے الفاظ ادا نہیں کیے، لیکن یہ بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں. یہ کسی کے اگینسٹ بھی، سندھ پولیس ظاہر ہے کہ پولیس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہوتی ہے اور اگر ان سے ہماری شکایات اپنی جگہ ہوں، لیکن اس طریقے سے یہ الفاظ کسی کے بارے میں استعمال کرنا یا یوز کرنا یہ قطعاً کسی طرح جسٹیفائڈ نہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیں، دیکھیے ذرا. السلام علیکم، میرا نام شاہنواز ہے، میرے والد صاحب کا نام حکیم محمد احسن قریشی ہے. ہم لوگ رحمیار خان سے تعلق رکھتے ہیں.
اور یہاں میں کراچی کے اندر منظور کالونی کا رہائشی ہوں. کل 3 بجے کے ٹائم ڈیفینس تھانے کی موبائل کے ساتھ میری ایک ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. لیکن وہ مجھے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں سندھ پولیس کے افسران سے، سندھ پولیس کے ملازمین سے میں اس چیز کی بے حد اور سمجھ لیں کہ مجھ سے جتنی بھی شرمندگی مجھے ہو رہی ہے، میں ان سب چیزوں کے لیے معافی مانگتا ہوں. اور پلیز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولیے پھر بولیے، اور یہ جو چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے جسم میں سب سے اچھا آرگن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی زبان ہی ہے، اور سب سے برا بھی ہو سکتا ہے. کس طریقے سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور ویسے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. چلیں تو نذیر سے پوچھ رہے تھے. نذیر، یہ ایسا کیا ہوا اور پولیس بڑے بڑے کرمنلز کو نہیں پکڑ پاتی؟ ان کو نکال لیا ڈھونڈ کے، کیسے نکالا؟ نہیں دیکھیں، بڑے بڑے کرمنلز بھی پکڑے جاتے ہیں، اور سندھ پولیس کے خلاف یہ نازیبہ ویڈیو گزشتہ روز 3 بجے بنائی گئی تھی. شاہنواز نام ہے جو رحیم یار خان کا رہنے والا ہے اور منظور کالونی میں اس کی رہائش ہے. اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سندھ پولیس کے افسران اور ملازمین کے علاوہ دیگر شہریوں میں بھی شدید غم و غصہ تھا. کراچی پولیس کی جانب سے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جانیں دی جاتی ہیں. گزشتہ روز بھی ایک اہلکار شہید ہوا تھا، اور رواں ماہ اب تک 10 کے قریب پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں. تو ایسے میں اس طرح کی ویڈیو سامنے آنے سے کافی لوگوں پہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو پولیس نے 15 گھنٹے کے اندر ہی نہ صرف اس کو ڈھونڈ نکالا بلکہ سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیا. اور شاہنواز جو ٹک ٹاکر ہے، اس نے باقاعدہ اب کہا ہے کہ میرے باپ کی توبہ، آج کے بعد میں تو کیا بلکہ دوسروں کو بھی منع کروں گا کہ ایسی ویڈیوز نہ بنائے، اور سندھ پولیس سے معافی مانگ لی. چلیں جی، جنرلی یہ ہر کسی کے ساتھ یہ طرز عمل ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ پولیس کیونکہ ان کے پاس فورس ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے بھی عام لوگوں کے بارے میں بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کو کہا گیا ہے، اور ویسے بھی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا؟ اور مذاق جو ہے نا، وہ مذاق رہنا چاہیے، وہ کسی کی انسلٹ نہیں بننا چاہیے. تو اس بات کا آپ کو بڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ جب اس طرح کریں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بہت فنی لگ رہا ہو، لیکن اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، یا جو بھی ان یونیفارم ہے پولیس ہماری، ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہے. یہ ہمیں معاشرے کو سکھانا ہے، ہر کسی کو، ہر انڈیویجول کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. ایون اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، کبھی وہ باہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی ویڈیو بنا کر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. دیٹ از آلسو رانگ. تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی پرائیویسی توہین کر کے آپ ویڈیو اس پہ سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے بہت بہادری کا کام کیا. یہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. تنقید کریں لیکن ڈیسنسی کے دائرے میں، کیونکہ آپ اپنی تربیت دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر. ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی، بریک کے بعد آتے ہیں. بار پھر سے باخبر سویرا میں تمام سامعین، ناظرین، حاضرین کا خیر مقدم. حاضرین اس لیے کہ ہمارے کیمرہ مین حضرات جو ہمارے ساتھی یہاں پر پی سی آر میں موجود ہیں، جو ARY نیوز کا اسٹاف ہے، اس کو بھی خیر مقدم. تو امید ہے کہ جی آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ساتھی تجزیہ کار اور صدف عبدالجبار اشفاق اسحاق صدیقی کے ساتھ موجود ہیں اس وقت. تو باقی یہ ہے کہ جی اس وقت میچ شروع ہو چکا ہے ملتان میں. ساتھ ہی ساتھ ملتان میں اب تھوڑا سا کھاتا کھول چکے ہیں. ان کی ٹیم 1 رن کا اضافہ کر لیا. کل کا اسکور تھا 36، آج 37 ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹ گر گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب بولے ماشاءاللہ. میرا سسٹم دیر سے اپڈیٹ ہوتا ہے. کیچ آؤٹ ہو گیا ہے. اولی پاپ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور ساجد خان نے ایک بار پھر سے تباہی مچا دی بھائی. کیچ اینڈ بولڈ 37 آؤٹ ہیں انگلینڈ کے. اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب میں ابھی بتا ہی رہا تھا اور ابتدائی میں ہمیں خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی. اولی پاپ جو ہے وہ اچھا he could have played better. مطلب he could have played better but he shouldn't play better. یہ الگ بات ہے، عجیب بات ہے. یوکے سے ہو کے آپ آئی ہیں ریسنٹلی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. he has that potential. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور یہ ویسے بڑی تبدیلی آئی ہے. سو میں بھی اس تبدیلی پہ غور کر رہی ہوں کہ دس از اے گڈ. مطلب ٹیم جو ہماری بنی، جو ٹیم ہماری اب آئی ہے، وہ اچھے ریزلٹس ہمیں دے رہی ہے. ریزلٹس میٹر کرتے ہیں بھائی. نہیں تو اس کے اندر ہمیں کریڈٹ ہمارے بالرز کو بھی دینا چاہیے، وکٹ بنانے والوں کو بھی دینا چاہیے. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ ساجد خان ماشاءاللہ زبردست بالنگ کر رہے ہیں، اور مجھے کتنا ہی بہتر ہو کہ وہ باقی وکٹیں بھی حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک مین
लीडिंग विकेट टेकर अभी ऑलरेडी बन चुके हैं इस मैच में, लेकिन इंशाल्लाह मजीद बढ़ाएंगे। सो अब देखें जी मैच मजीद कैसे आगे बढ़ता रहता है। अशफाक बहुत एक्साइटेड है मैच की खबर सुनाने के बाद, को मैं शहीद करने जा रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्सपेक्टिंग दैट। तो भाई अब ये तो सिलसिला जारी रहा, तो हम इसी तरीके से एकदम से हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि अब ये खिलाड़ी आउट हुआ, अब वो खिलाड़ी आउट हुआ, तो इस पर बात भी करते रहेंगे। लेकिन हम अब आज के दिन की बात करते हैं। आज है 18 अक्टूबर और मुझे अक्टूबर का महीना वैसे ही कुछ अच्छा, अक्टूबर का महीना आपको 12 अक्टूबर याद होगी, बहुत सारी अक्टूबर के मंथ में 8 अक्टूबर का ज़लज़ला, 12 अक्टूबर 1999 1999 में जब जो उस वक्त की इलेक्टेड हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा गया था और कू हो गया था। उसके बाद हमने देखा एक बड़े तवील अरसे तक परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हुक्मरानी की और उसके बाद जब सियासी जमातें वापस आने की उन्होंने कोशिश की तो बेनज़ीर साहिबा काफ़ी टाइम बाद दुबई से लैंड किया उन्होंने कराची एयरपोर्ट पर और सबने वो मंजर देखे। आई वाज सिटिंग एट माय होम, मैं टेलीविजन देख रही थी जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इतने दुआ मांग रही थी। हमने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती हुई देखी थी और जिस तरीके से मोहतरमा जहाज में थी और जो इंटरव्यूज जारी थे वो बाकायदा टेलीकास्ट हो रहे थे। एयरपोर्ट का जो मंजर था और जब वो एयरपोर्ट पे उतरी और जिस तरीके से हमने उनको कहते हैं ना उनकी आंखों में आंसू देखे, शुक्र अदा करते हुए देखा, वो बड़े ही जज्बाती किस्म के मनाजिर थे और पीपल उस वक्त वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना लोग उनके काफिले के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा। से लेके पूरा ये इलाका, ये देखें, ये दुआ मांगते हुए ये मंजर, ये तारीखी मंजर था और कितना उनको मना किया गया था। मीसाखे जमहूरियत जो 2006 में हुआ था उसके बाद डिसाइड यही था कि ये जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान वापस आकर इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेंगी, उनको मना किया गया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो जमहूरी जिद्दोजहद अपनी जारी रखेंगी। तो 18 अक्टूबर को फिर जब ये काफिला चला तो अशफाक हुआ ये कि जो मज़ार कायद तक पहुंचना था बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा जो है अफराद साथ मिल गए थे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ब्लास्ट हुआ और सबको पहले एक छोटा धमाका हुआ। उस वक्त ये हुआ था कि आई यूज्ड टू बी इन अनदर चैनल, मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, आई वाज गोइंग और सडनली एक ब्लास्ट की आवाज आई और रात के तकरीबन 11-12 बजे के 12 से 12:30 के दरमियान ये ब्लास्ट हुआ था और पहले एक छोटा धमाका हुआ। उसके बाद जब लोग जमा हुए वहां पर फिर बड़ा धमाका हुआ। अच्छा, एक अच्छी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस वजह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हिफाजत हुई कि वो कंटेनर बाकायदा तौर पर उनके लिए बनाया गया था। उस कंटेनर के अंदर बाकी सारे रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी साहब समेत बाकी जो लीडरशिप उसके अंदर मौजूद थी। 150 अफराद इसमें शहीद हुए। हमारे कैमरामैन वो भी इसमें आरिफ खान साहब वो भी शहीद हुए थे और मोहतरमा इसमें बच गई थी, लेकिन फिर दिसंबर में ज़ाहिर उनकी शहादत हो गई। लेकिन इस सारी जर्नी जो ये रही उनकी 17 कहते हैं ना साल बीत गए हैं, उस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखा। अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। आप ये देखें कि 2 धमाका को जो जिक्र हुआ तो उस वक्त इतना आइडिया नहीं था लोगों को। अब तो लोग बहुत मोहतात हो गए इस तरह के वाकयात की वजह से। पहले छोटा ब्लास्ट हुआ, लोगों ने सोचा कि जी होना था जो हो गया, फिर लोग जमा हुए तो फिर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद ये हुआ कि उस पैटर्न पर मुल्क के तोलू अर्ज में बहुत धमाके हुए, यानी कि पहला धमाके बेट करने के लिए ताकि लोग जमा हों और देखें आके क्या हुआ, और उसके बाद दूसरा धमाका। तो शर्जील इनाम मेमन साहब सूबाई वजीर भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से भी हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। तो शर्जील साहब, ये बड़ा एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी एक अरसे के बाद हुई और फिर मीसाक़े जमहूरियत के नतीजे में डिसाइड हुआ कि वो पाकिस्तान आएंगी अपनी सियासी एक्टिविटीज़ और तमाम तर थ्रेट्स के बावजूद। तो बहैसियत कारकुन कितना शॉकिंग था आपके लिए ये जब सिंध पहुंची, कराची पहुंची, कारसाज के मुकाम पे इस ब्लास्ट का होना? खतरात तो मौजूद थे लेकिन कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरह से उनको टारगेट किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अशफाक साहब। बिल्कुल जो ये उस वक्त अगर आप सोचें जब मोहतरमा ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान आ रही हैं तो पूरे पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा एक उम्मीद थी, एक जोश था, एक जज्बा था, लोग खुशियाँ मना रहे थे। और जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेके कारसाज ये मैक्सिमम 10 मिनट का रास्ता है अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, और मोहतरमा ने के जहाज में जब सुबह को लैंड किया तो रात तक जो है मतलब अवाम का एक समंदर था और अवाम के समंदर में जिस तरीके से लोगों ने रेस्पॉन्स किया और लोगों ने जिस तरीके से एक खुशी की लहर थी लोगों के जहन में। और फिर मोहतरम जब वो ट्रक आगे बढ़ता रहा और फिर कारसाज के मौके पे जब पहला ब्लास्ट हुआ तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा एक सदमा था। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा पीपल्स पार्टी के उन जालों को
کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے مختلف جگہوں پر بھاگتا ہے. جیسے بلاسٹ ہوا سب لوگ ٹرک کی طرف بھاگے, محترمہ کو ریسکیو کرنے کے لیے بھاگے. اس وقت ہمارے جتنے بھی جان نثار نے بے نظیر بھٹو کے نام سے ہم نے والنٹیئرز کی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی. ان والنٹیئرز نے جان نثاران نے پورے ٹرک کو کارڈن آف رکھا ہوا تھا, اور وہ سارے والنٹیئر ورکر تھے مختلف علاقوں کے, کراچی سے لے کے سن بھر کے پیپلز پارٹی کے ذیلی تنظیموں کے ورکر تھے, اور انہوں نے بہت ہی ایک ہمت کے ساتھ جو ہے اپنی لیڈر کو جو ہے وہ سیو کیا. اور اس کے بعد 18 اکتوبر کے جب یہ بلاسٹ ہوا تو سیکنڈ ڈے پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ہمیں یاد ہے محترمہ باقاعدہ عیادت کرنے پہنچی, اور ظاہر ہے ان کی زندگی کو خطرات تب بھی تھے. پھر دسمبر کا سانحہ راولپنڈی وہ بھی یاد ہے. شرجیل صاحب 17 سال بیت گئے ہیں, بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. اس دوران آپ کی ایک حکومت آئی جو وفاق میں بھی تھی, اور ظاہر ہے سندھ میں آپ کی ابھی بھی حکومت ہے. تحقیقات نہیں ہو سکیں. دونوں ایونٹ کی ہم بات کریں, دونوں انسیڈنٹ کی بات کریں 18 اکتوبر, اور جو ہوئی بھی تو اس میں کوئی نتائج اس طرح سامنے نہیں آئے. سو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی, میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پہلے میری صرف ایک بات آپ نے تھوڑی ڈسکنیکٹ کر دی تھی, میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی جب یہ پورے واقعہ ہوا تو پیپلز پارٹی کی سی نے محترمہ کو کہا کہ اب واپس چلی جائیں, آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے اور آپ گھر سے بھی نہ نکلیں. اور یہی سب نے حکومت کی طرف جانب سے منع کیا. انہوں نے کہا نہیں, وہ فوری طور پر مختلف ہاسپٹل گئیں, لوگوں سے ملنے گئیں. جہاں تک آپ نے انکوائری کی بات کی, انفارچونیٹلی 2 واقعات تھے, ایک 18 اکتوبر کو, 27 دسمبر کو. جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے یہ اس کی ریسپانسبلٹی اور SOP میں شامل ہوتا ہے کہ ان تمام ایویڈنس کو سنبھال کے رکھیں تاکہ جس سے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جائے. ویری انفارچونیٹلی جیسے واقعہ ہوا اس کے چند ہی گھنٹوں میں فوری طور پر جو ہے وہ سارے شواہد چھوڑ دیے گئے, وہاں سے جو ایویڈنس ہیں وہ ڈسٹروائے کیے گئے اس وقت کی حکومتوں کی جانب سے. اور جب یہ دونوں سانحات ہوئے, چاہے 27 دسمبر کا سانحہ ہو یا 18 اکتوبر کا ہو, تو اس میں اس ایویڈنس کو نہیں رکھنے دے گا. ابھی بھی ایک ریسنٹلی کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا چند دن پہلے, آپ دیکھیں وہ روڈ جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا, ایک ایویڈنس کو سنبھال لیا گیا تھا تاکہ انویسٹیگیشن کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی پراپر طریقے سے سیٹسفیکشن کر لیں, اپنے سارے جتنے بھی اس طرح کے ان کو ایویڈنس ملتے ہیں ان کو جمع کر سکیں. کرائم سین جو ہے دنیا میں کہیں نہیں کھویا جاتا, اس کو محفوظ بنایا جاتا ہے. جی بالکل, اس کو ایز ایویڈنس بنایا جاتا ہے, کیس پراپرٹی بنایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ان دونوں سانحات میں 27 دسمبر اور 18 اکتوبر میں جو ہے وہ جتنا بھی ایویڈنس تھا اس کو وائپ آؤٹ کیا گیا, اس کو واش کیا گیا تاکہ کوئی چیز اس کا کلو نہ مل سکے. تو کبھی ہم جان سکیں گے کیا ہوا؟ یہ تو ظاہر ہے ایک آپ بتا رہے ہیں بڑا ہرڈل تھا. یہ دیکھیے جی, میں وہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ ہم جان سکیں گے نہیں جان سکیں, لیکن آپ اگر آپ ایویڈنس مٹا دیں گے اور آپ نے جس چیز کو کیس پراپرٹی بنانا ہے اس کو آپ بالکل غائب کر دیں گے تو کیسے آپ کسی بھی انویسٹیگیشن کے تک پہنچ سکتے ہیں تہ تک. شرجیل صاحب, ویسے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ بھی ماشاءاللہ پی رینکس میں آگے بڑھے اور اب صوبائی وزیر بھی ہیں. اس وقت سے محترمہ صاحبہ کی شہادت کے بعد سے لے کے جس طریقے سے وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی تھیں, جس طریقے سے ابھی بلاول بھٹو صاحب زیر سرپرستی آصف علی زرداری صاحب کے جس طریقے سے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں پارٹی کی پرفارمنس سے اب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد؟ دیکھیے جی, بی بی شہید کی ظاہر جگہ جو ہے وہ پر کرنا آسان بات نہیں ہے, لیکن ان کے مشن جو ہے اس کو محترم آصف علی زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی احسن طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. ان کی جو باتیں آج بھی, اگر ہم آج پاکستان کا اگر کوئی ٹاپ آپ کی اسٹوری ہوگی تو وہ ہوں گے وہ جو ریفارم لانا چاہ رہے ہیں عدالتی سسٹم میں, تو وہ بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی قائم کیا تھا اس کا نسخہ تھا. تو ظاہر ہے کچھ چیزوں میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ہر اس چیز کو جو کہ محترمہ کا ویژن تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا, اس کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ آئین ترامیم لے کے آئیں, آئین کے ذریعے لوگوں کو پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, پارلیمنٹ کی مضبوطی ہو. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. ابھی جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں 18 اکتوبر کی, اس کے بعد 27 دسمبر بھی آیا تھا. 27 دسمبر میں کتنا ٹائم ہو گیا اور اس کے باوجود جو ابھی تک عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہے. جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی آج سے کچھ 2-3 ہفتے پہلے, اس میں بھی جو اسلام آباد
لاہور ہائی کورٹ کی جو پنڈی بینچ ہے اس نے ڈیٹ ان آفس کر دیا کیس میں کہ مطلب غیر معینہ مدت کے لیے کیس کو انہوں نے ڈیفر کر دیا. اس کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں پرائرٹی کیا ہے. ہم جب عدالت نظام کی بات کرتے ہیں اسی عدالت نظام میں کہ آپ کے ملک کی وزیر اعظم, پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, آپ اس کے کیس کے لیے بھی عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں, اور باقی آپ چیزیں دیکھیں گے تو کس طرح چیزیں ہو رہی. تو یہ سارے ایک بہت بڑے کوشچن مارک ہیں. ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں ان ساری چیزوں کو چیلنجز کو مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ تھے, سندھ کے وزیر اطلاعات اور سانحہ کارساز کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے. اچھا جی, اب کراچی میں ہی ذرا سندھ کے ہی ایک اور مسئلے کی بات کرتے ہیں, اور یہاں پر ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں چکن گونیا ہو, دیگر ایسے انفیکشس ڈیزیز ہوں, ان کا بھی کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اب کراچی سمیت پورے سندھ میں خناق کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور محکمہ صحت کے اعداد و شمار جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اکتوبر کے منتھ میں 170 کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں, اور انفارچونیٹلی ان میں سے 27 بچوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے. زیادہ کیسز جو ہیں دادو میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیسز رپورٹ ہوئے, ان میں سے 7 بچوں کی اموات ہوئی. ضلع کیماڑی ہے کراچی کا, وہاں 16 اور وسطی میں 15 کیسز سامنے آئے ہیں. تو اس پر بیسکلی انور خان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے, کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, بتائیے گا انور اس سے متعلق. دیکھیں یہ بالکل الارمنگ صورتحال ہے, اور اس وقت کراچی کی اگر بات کریں گے تو 5 اکتوبر سے لے کے اب تک کراچی کے اندر 73 جو ہے خناق کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور کراچی کے ضلع وسطی کے اندر 15 ہیں, اور حیدرآباد کے اندر 34 ہیں. مجموعی طور پہ 170 جو کیسز سندھ بھر کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں 170 کے اندر سے 28 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. تاہم محکمہ صحت کے ماہرین ان آفیشیل یہ بتاتے ہیں کہ محکمہ صحت کے جاری کردہ جو اعداد و شمار ہیں اموات کے حوالے سے 28, تو ان کو 3 گنا کر لیا جائے. کم و بیش 100 سے زائد اموات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں صوبہ سندھ کے اندر اب تک خناق کے حوالے سے. اگر اس کی ہم بات کریں گے تو EPI پروگرام ہے محکمہ صحت کا, ویکٹر بورن ڈیزیز کے اندر یہ شامل ہوتا ہے, اور ویکٹر بورن ڈیزیز کے اندر 2 لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, بنیادی طور پہ محکمہ صحت کی, اور محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی. جب محکمہ صحت کی جانب سے تشنج, کالی کھانسی اور خناق کی ویکسین موجود ہے تو والدین کی یہ پراپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں. انفارچونیٹلی والدین کی جانب سے بھی ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل دیکھنے میں سامنے آیا, اور یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جو ہم معمول کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. آؤٹ بریک حیدرآباد کے اندر ہوا, دادو کے اندر ہوا, اور ساتھ ساتھ سندھ کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی یہ صورتحال سامنے آئی ہے. مجموعی طور پہ اگر مختصر بات کر لیں پاکستان کے تناظر کے اندر, تو پنجاب کے اندر بھی خناق کا آؤٹ بریک سامنے آیا. تاہم صوبہ سندھ کے اندر جو صورتحال ہے اس اعتبار سے صوبائی وزیر صحت سے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہیں کہ EPI پروگرام بر وقت اپنی مؤثر مہم کے اوپر توجہ نہ دے سکا. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس مہم پر توجہ دی جائے. جی ٹھیک ہے انور, بہت شکریہ آپ کا, اور ظاہر ہے یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے. اب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر انفیکشنز ڈیزیزز پروفیسر ڈاکٹر شوبھا لکشمی. شوبھا لکشمی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی علامات کیا ہیں اور کس طرح متاثر ہوتا ہے کوئی بھی شخص یا بچہ اس خناق یا ڈفتیریا یوزلی پریزنٹ کرتا ہے کہ بخار کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہے گلے میں درد ہوتا ہے, آپ کے جو ہے گلے میں جو غدود ہے ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے, اور ساتھ میں جب ایک قسم کی آپ کے تالو پہ جھلی سی بن جاتی ہے. سو جو کمپلیکیشن یوزلی جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے وہ جو جھلی ہے وہ سانس کی نالی کو روک لیتی ہے اور پھر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ خناق کی پریزنٹیشن ہے. تو شوبھا, یہ انہوں نے ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے تھے کہ ویکٹر بورن ڈیزیزز ہیں. اٹس ناٹ ویکٹر بورن نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے ہوتی ہے, یا تو ہاتھوں سے پھیلتی ہے یا پھر خناق کے مریض کے ساتھ اگر آپ 3 فٹ کے ڈسٹینس کے اندر ہو تو پھر یہ انفیکشن ایروسولز کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے. یہ ایروزولز کے ذریعے, جس طرح سے آپ کھانسے یا چھینکے اس طرح سے, اور آپ کے ہاتھوں سے آپ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے. اس کا اوریجن ویسے کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا بیکٹیریا ہے. اچھا, یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ ایک ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے, اور دنیا بھر میں اس کے مطلب یہ ایک کنٹرول ڈیزیز ہے, بیکاز اس کی ویکسین بچپن سے لگائی جاتی ہے اور پھر ایڈلٹس میں آ کے اس کا بوسٹر. کس ایج میں ویسے اس کی ویکسینیشن, یہ جو EPI ہمارا پروگرام ہے اس میں کور ہو جاتا ہے, کس ایج کس عمر میں لگتا ہے یہ یوزلی آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے جو 12 مہینے تک جو ویکسینیشن پروگرام ہوتے ہیں نا 2 سال تک, اس کے اندر. لیٹس اسیوم کہ پیپل ہو آر واچنگ they have missed it because ہمارے یہاں اتنا ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتا چیزوں کا, تو پھر
किसी भी एज में बूस्टर लग जाता है उसमें? बिल्कुल बूस्टर लग जाता है, और आप जाके ज़ाहिरा अपने बच्चों को अभी भी अगर आपको इस आउटब्रेक को करना है कंट्रोल, तो आप जाके अपने बच्चों को EPI प्रोग्राम में जाके बूस्टर लें। एडल्ट के लिए जो बूस्टर है वो एक डिफरेंट वैक्सीन है, और जो बच्चों के लिए है वो डिफरेंट है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो एडल्ट्स के लिए बूस्टर है जो कि इजीली अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस एडल्ट की वैक्सीन को भी जो बूस्टर डोज है उसको वाइडली अवेलेबल करे। और सब जरूरी है ये, अगर हमारे लिए भी ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज अगर आपने पहले नहीं लगाया तो ये बूस्टर बिल्कुल एडल्ट्स को भी लगवा देना चाहिए, बिकॉज ये है ही एडल्ट्स के लिए। सो अभी भी जो केसेस आपके आ रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं वो ऐसे हैं जिनको बूस्टर नहीं लगा है, सो बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये जो आपने कहा कि EPI प्रोग्राम में जो बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, उस वैक्सीनेशन के बाद भी बूस्टर लगवाने में भी बूस्टर की जरूरत होती है वैक्सीन, बिकॉज वक्त के साथ इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। कितने अरसे बाद? यूजुअली कहते हैं कि 5 से 10 साल में एक बूस्टर लगना चाहिए। और वैसे एज वाइज किस एज में जाके आपकी इम्यूनिटी डिक्लाइन होना शुरू होती है, जहाँ प्रोन हो जाते हैं वायरसेस का? हाँ, तो मैंने कहा ना 5 साल के बाद आपकी इम्यूनिटी एक्चुअली डिजीज नहीं, वैसे एज वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, कोई किसी सर्टेन एज में जाके आपकी एज में इम्यूनिटी लो होना शुरू होती है, वो एज क्या होती है? 40, 30? ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते ना। अगर मैंने प्रीवियस 10 साल में कोई बूस्टर नहीं लगाया है तो इस वक्त मेरी इम्यूनिटी लो ही होगी डिजीज के लिए। अच्छा, 10 साल का पीरियड होता है ना। तो अगर ऐसे आउटब्रेक हो रहा है तो फिर आप एज ए प्रिकॉशनरी आप जो है बूस्टर सबको बूस्टर लगवाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि ये जैसे आपने कहा कि बुखार से होता है, फिर गले में दर्द होता है, तो ये साइंस तो नॉर्मल खांसी और फ्लू की भी हो सकती है, तो इसमें आपने क्या चेंजेस होते हैं जिनको देख के फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि आपके जो पीछे जो होता है ना सॉफ्ट पैलेट या तालू जिसे हम कहते हैं, उसमें एक किस्म की मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है, एक किस्म की झिल्ली, एक किस्म की वाइट झिल्ली बनना चाहता है, नजर आती है। अच्छा, नजर आती है, वो एक झिल्ली नजर आती है। तो बेहतर है कि अगर आपके बच्चे को बुखार है, खांसी है, आप इसको फील कर रहे हैं कि वो 2 से 3 दिन में बेहतर नहीं हो रही है, और अगर आप उसका मुंह खोले तो आपको उधर अगर कोई मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एक किस्म की झिल्ली नजर आ रही है, तो फौरन डॉक्टर के पास दर्द है गले में वो डिफरेंट होता है जो एक आम गले का दर्द। देखिए इसमें यूजुअली क्योंकि जब झिल्ली बन जाती है तो वो सांस की नाली को ऐसे ब्लॉक कर देती है, तो सांस की तकलीफ यूजुअली ज्यादा होने लगती है। तालू के ऊपर कलर सफेद, एक किस्म की ग्रे वाइट किस्म की मेम्ब्रेन किस्म की होती है, एक बिल्कुल नजर आती है वो आपकी। क्योंकि तो फिर इसके ट्रीटमेंट किससे, एंटीबायोटिक से करते हैं, स्टेरॉइड से करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, तो ऐसे में आप हॉस्पिटलाइज करते हैं। सबसे पहले तो आप सपोर्ट सिस्टम देते हैं, आप उनको जो है हॉस्पिटल में उनकी सांस की नाली को बेहतर खोलने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक किस्म का एंटी टॉक्सिन लगता है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के सर्टेन सेंटर्स से अवेलेबल होता है, एंटी टॉक्सिन, और इसमें फिर एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। अब कितने अरसे में पेशेंट रिकवर हो जाता है? यूजुअली हफ्ते से 10 दिन 15 दिन में मरीज बेहतर हो जाता है अगर टाइमली एंटी टॉक्सिन शुरू किया जाए। और कब वो एक डेंजरस जोन में आ जाता है? जैसे 30% केसेस डिफ्थीरिया के फेटल होते हैं, 30%। इसीलिए देखें ना हम कितने केसेस मोर्टेलिटी देख रहे हैं, सो 30% फेटल होते हैं। आर देयर एनी स्टेजेस टू इट शोभा? क्योंकि आप ये देखिए कि पेशेंट लेके आए तो जाहिर है कि उसके अंदर झिल्ली लेट से कि बन चुकी है, तो फिर उसके अंदर डेथ इन्फ्लेमेशन अगर कंट्रोल कर लिया आपने, एंटी टॉक्सिन लगा दिया, तो फिर तो उसको सर्वाइव करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके साथ डिफ्थीरिया एक ऐसा जरासीम है जो कि फिर आपकी दिल की धड़कन को भी इफेक्ट करता है, दिल के जो मसल्स है उसको भी इफेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोग उस फेज से जिसमें आपने मेम्ब्रेन को कंट्रोल कर लिया और एंटीबायोटिक से आपने जो है वो सांस की जो तकलीफ है उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये दिल के मसल्स को इफेक्ट करता है और दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। तो बहुत दफ़ा केसेस जो है वो डेथ जो होती है वो जो डिलेड फेज जिसे हम कहते हैं, जिसमें से जाके दिल के मसल को इफेक्ट किया और उस पर फिर दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और उस पर डेथ हो गई, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से लेके झिल्ली बनने तक का मरहला कितने दिन पे हुई? 2 to 5 डेज के डिजीज आपको हुई, एक्सपोजर हुआ, उसके 2 to 5 डेज में ये। अच्छा, वैसे बच्चों को कब चेक करते हैं आपके गले में झिल्ली बन रही है नहीं जन? डॉक्टर कैन चेक दैट। आप खुद भी घर पे देखें, अगर बच्चा रोशनी मार के आप देख सकते हैं। अक्सर माए हमारे बचपन में हम देखते थे ना, नानी दादी भी पीछे जाके देखती थी गला। सो एक ही आपने करना है कि अगर बच्चे का बुखार 2 से 3 दिन में बेहतर नहीं हो रहा, उसका वर्सन हो रहा जा रहा है, आप मुंह खोल के उसके पीछे देख लें कि उसके कोई झिल्ली तो नहीं बन रही।
یا ادھر سے آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی غدود تو فیل نہیں ہو رہا، لمف نوڈ جسے غدود یا لمف نوڈ. بخار تیز ہوگا، تیز نوعیت کا ہوگا یا 100 101 102 تک آپ کا بخار جا سکتا ہے. اور نگلنے میں بھی پرابلم، نگلنے میں بچہ اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کھا نہیں سک رہا ہوں، آپ نگل نہیں سک رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے دیکھیں وہ ٹانسلائٹس بھی ہو سکتا ہے، سمپل ٹانسلائٹس بھی ہو سکتا ہے، بٹ اور وہ آپ کی جو ہے وہ ڈفتیریا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بس پریکاشن تو بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلے جو میرا میسج ہوگا جو عوام کو کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو جا کے اگر ان کو بوسٹر نہیں لگا ہے تو جا کے بوسٹر لگا لے، یہ لازمی ہے. گورنمنٹ کو بھی چلڈرن اور ایڈلٹس کے لیے بوسٹر ویکسین کی ماس کیمپین چلانی چاہیے، بیکاز جب تک یہ ماس کیمپین نہیں ہوگی نا آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اویئرنیس بھی نہیں آئی. اور دوسرا ایک اور میسج یہ ہے کہ اگر گھر والوں کو لگتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ مجھے خناق کے بچے کے ساتھ ایکسپوجر ہوا ہے، تو اس میں ہم ایک اینٹی بایوٹک شارٹ ڈیوریشن کے لیے دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پروفائلیکسس اینٹی بایوٹک. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کسی کا خناق کے بچے کے ساتھ ایکسپوجر ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. ڈاکٹر آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے اگر بوسٹر ویکسین دے گے تو پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹک دے گا. اگر آپ کا ایکسپوجر ہوا ہے تو پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹک جو دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے وہ بھی آپ کو ڈیزیز سے پریونٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شوبھا لکشمی ہمارے ساتھ تھیں اور زبردست انہوں نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا، انفارمیشن ہمیں دی، اور اس وقت کتنی ضرورت ہے احتیاط کرنے کی اس کا انہوں نے اس پر کافی فوکس کیا. کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پھیلانے کے واقعے پر محکمہ داخلہ پنجاب نے GIT تشکیل دے دی ہے. خواجہ نصیر صاحب مزید بتا رہے ہیں. جی بالکل، محکمہ داخلہ پنجاب نے آج GIT تشکیل دی ہے. 6 ممبر GIT جس کے سربراہ ایک SSP ہیں. اس GIT کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ نجی جو تعلیمی ادارہ تھا اس کی اسٹوڈنٹ سے ہونے والی مبینہ زیادتی پر جو سوشل میڈیا پر جو فوٹیجز اور جو پوسٹر وائرل کی گئی اس حوالے سے مکمل طور پر تحقیقات کی جائے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس معاملے کو لے کے عوام میں ایک خوف و ہراس پھیلایا اور عوام کو انڈیوس کیا کہ وہ باقاعدہ طور پر اس معاملے میں باہر نکلیں. اس پر ایک جس میں 3 سینئر پولیس افسران شامل ہوں گے SSP کی قیادت میں، جبکہ 3 سول جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ شامل ہوں گے. یہ مکمل طور پر تحقیقات کر کے اعلیٰ پولیس حکام اور محکمہ داخلہ کو انفارم کریں گے کہ اس معاملے پر جو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے والے افراد ہیں. بہت شکریہ خواجہ نصیر. اور اس وقت ازمہ بخاری میڈیا ٹاک کر رہی ہیں. میں رواج نکل آیا ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، اب وہ انکریجمنٹ ہے، جو مرضی کرو، ڈالر بھی آئیں گے، ویوز بھی ملیں گے، ملک میں آگ بھی لگے گی، واہ واہ، مطلب جو ہے وہ اچھا رونق میلہ لگا ہوا ہے. یہ ملک میں رونق میلہ لگتا ہے ان لوگوں کو. دیکھیے میں کسی کی نہیں ایسا نہیں ہے. میں بالکل کسی غلط سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بالکل اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کا یہ جملہ غلط تھا، میری بچی سستی نہیں، کسی کی بچی اس ملک میں سستی نہیں ہے اور پنجاب میں تو کسی صورت نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ایک بچی جو ہے وہ جیل کے اندر ریپ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی آواز نہیں آتی، اور وہی جو اس پارٹی کے لوگ پنجاب میں آگ لگانے کے لیے تیار ہے بیکاز مریم نواز سے خوف آتا ہے، اس کے کام سے ڈر لگ رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر بچی ریپ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ہمارے ہونٹ سلے ہوئے ہیں. بچی کہیں پر وہ خیبر پختونخوا میں بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ہماری بچی ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اور وہ اس وقت جو آج AG صاحب نے بھی کورٹ کے اندر بتایا کہ اس وقت بچیوں کو ان کی سیکیورٹی کی خاطر انہوں نے کہا کہ کمروں میں چلے جائیں، اور کمروں کو جو ہے وہ بند کیا گیا تاکہ کہیں کوئی موب اندر، دیکھیے موب کے اندر کوئی گھس کے اس کا انٹینشن کیا ہے، اور موب کے اندر جو سٹوڈنٹ تھے وہ کم رہ گئے تھے. پہلے دن سٹوڈنٹ تھے، دوسرے دن سٹوڈنٹ نہیں تھے، ISF کے لوگ تھے جن کو کالیں دے دے کے بلوایا گیا تھا، اور وہ باقاعدہ جو کام آگ لگانے کا، عمارتوں کو آگ لگانے کا، گاڑیاں توڑنے کا جو دیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی خوبی سے وہ کام سر انجام دیا. جی
چلے جی، عظمہ بخاری صاحبہ گفتگو کرنی تھی، وزیر اطلاعات پنجاب، اور ظاہر ہے کوئی بھی معاملہ ہو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے پراپرلی. مین وائل ایک ذرا سی اپڈیٹ، چوتھی وکٹ گر گئی ہے، جو روٹ آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ چکے ہیں، 65 اسکور ہے 4 وکٹوں کے نقصان پر. بین سٹوکس اس وقت کریز پر موجود ہیں ہیری بروک کے ساتھ. چلیں اس خبر کے ساتھ اب بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین، اور کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. رجسٹرار آفس نے ضمانت کی درخواست مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری کر دی. جسٹس گل حسن اورنگزیب کی طبیعت ناسازی کے باعث گزشتہ روز سماعت نہیں ہو سکی تھی. آلرائٹ جی، تو 5ویں وکٹ گر چکی ہے. ملتان ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ جناب آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں، ہیری بروک آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 5ویں وکٹ گری ہے جی. اور ہیری بروک صاحب جو ہیں وہ جو کہ ٹرپل سینچورین تھے، وہ آؤٹ ہو کر اس وقت پویلین کی جانب لوٹ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے جو ویب سائٹس ہوتی ہیں نا تھوڑا سلو چلتے ہیں. یہ امپائر کی جانب سے ریویو دیا گیا تھا اور ایسے میں یہ وکٹ سامنے آئی، اور کیا زبردست پاکستان کی جانب سے اب تک پرفارمنس دی گئی ہے. اب انگلینڈ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں کیا، بیس بال اور نو بیس بال، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنی وکٹ گنوا رہے ہیں. تھوڑا سا رن ریٹ تیز کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بہرحال وہ پاسبل نہیں ہوئی. یہ جی بال کھیلنے گئے تھے اور یہ پیچھے لگی بال ان کو جا کے، اور وکٹ کے سامنے تھے، اور اس طریقے سے امیڈیٹلی اپیل پر گئے بالر، اور یہ نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں آیا. تو آہستہ آہستہ جو کرمبل ہو رہی ہے انگلش ٹیم، تو وہ نظارہ دیکھنا ہمارے لیے بڑا دلکش ہے. 9واں دن ہے اس میچ کا، نواں دن نہیں ہے، سوری، اس وکٹ کا 9واں دن ہے، اسی پچ کا 9واں دن ہے. تو اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. بالکل. چلیں بریک ہمیں لینا ہے، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. چلیں جی، سیاست بھی ہو گئی، کرکٹ بھی ہو گئی، اب بات رہ جاتی ہے موسم کی. اب موسم کراچی والے بتا سکتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جون جولائی مہینہ جو ہے وہ واپس لوٹ کر آ گئے ہیں، اور یہ کیوں سردیاں نہیں آ رہی ہیں، کیوں گرمی اتنی ہو رہی ہے. سردار سرفراز ہمیں بتائیں گے. سردار صاحب، اس وقت ہمارا انٹرسٹ 2 چیزوں میں، ایک تو میچ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم جیت جائیں گے، ٹھیک ہے، دوسرا موسم. تو بتائیں کیا حال چال ہے موسم کے، کیوں ہے اس وقت اتنی گرمی؟ دیکھیں میچ کے حالات تو فیوریبل جا رہے ہیں، آپ نے جیسے بتایا، تو موسم کے البتہ فیوریبل نہیں ہے. کراچی میں اکتوبر دیکھیں کراچی میں دوبارہ سے گرمی آ جاتی ہے اکتوبر میں. اصل میں بنیادی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ونڈ بہت ویریبل ہوتی ہے دن کے پہلے حصے میں، خاص کر زیادہ تر فلو رہتا ہے جو بلوچستان کا صحرائی علاقہ ہے شمال مغرب سے کراچی کے اوپر، اسی طرح سے بعض اوقات شمال مشرق سے، یعنی شمال مشرق، شمال اور شمال مغرب، ان تینوں اطراف سے جب ونڈ آتی ہے کراچی کے اوپر تو ظاہر ہے وہ گرمی بڑھا دیتی ہے. اور اکتوبر میں یہی ٹرینڈ رہتا ہے، کم از کم 3 ہفتے اکتوبر کے جو ہوتے ہیں اس میں. اور پچھلا جو ہفتہ گزرا تھا وہ تو بہت زیادہ گرمی تھی. اس کی وجہ تو آپ نے نوٹ کیا ہو شاید کہ لو پریشر بنا، پھر وہ ڈپریشن بن کر عمان کی طرف نکل گیا تھا، تو اس کی وجہ سے سی بریز مسلسل ہو رہی. یہ اکتوبر تو 30-31 پہ ختم ہو جائے گا، گرمی ختم ہوگی کہ نہیں، یہ بتائیں. نہیں، ہو جائے گی، اکتوبر کے آخری ہفتے میں کم ہو جائے گی، لیکن ابھی ایسے ہی چل رہا ہے، یعنی 37-38 ہو سکتا ہے کسی دن 39 بھی ہو جائے، کل خاص کر. تو اس طرح سے دن تو گرم ہی گزرتا ہے، لیکن اس میں مئی اور جون کی گرمی کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں نمی کم ہوتی ہے. وہ کہ گزشتہ دن اور پچھلے 2 دن سے نمی زیادہ ہے، لیکن ادروائز کم، آگے جا کر کم ہو جائے گی، خشک، مطلب گرم اور خشک موسم. سردار صاحب بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. جاتے ساتھ ہی پہلے تو ہم دروازہ کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اب تو اکتوبر ہے، اب بیٹھ کے پھر تیزی سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. جی ہاں، وہ میں نے آپ کو وجہ بتائی نا کہ پچھلے دنوں جو پچھلا پورا ہفتہ بہت گرم گزرا تھا، یعنی 3 یا 4 دن تو مسلسل ٹیمپریچر 39 سے اوپر 40 کو ہی چھو رہا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہی لو پریشر تھا، اور اتفاق سے ایک اور لو پریشر جس نے، وہ بھی ڈپریشن تھا بے آف بنگال میں، کل اس نے صدرن انڈیا کو کراس کر کے اب وہ عربین سی میں داخل ہو گئے، تو وہ عجیب چکر ہے. اس کی وجہ سے ونڈ ڈسٹرب. اس مہینے میں بارش بھی ہو گئی شروع میں، تو اتفاقاً ایک جگہ ہماری طرف نہیں ہوئی، اس سے میری طرف ہو گئی تھی. سردار صاحب ویسے ہمارا ڈپریشن تو ہماری ذات تک محدود رہتا ہے، یہ کیسا ڈپریشن ہے سب کو متاثر کرتا ہے، کیوں ہے ایسا؟ بس یہ سمندری ڈپریشن اور آپ کے ڈپریشن میں فرق ہے.
چلے جی کل پھر سب احتیاط کریں. کل فیلز لائک کیا ہوگا سردار صاحب اگر فرض کریں کہ 39-40 ڈگریز رہتا ہے؟ جی 39 اگر 38-39 ہوتا ہے نا اور ڈرائی رہتا ہے, جیسے کہ کل سے امکان یہی ہے کہ دوبارہ سے نارتھ ویسٹرلی ٹرینڈ رہے گا ونڈ کا, خاص کر دن کے پہلے حصے میں, تو اس میں فیل لائک اتنا بہت زیادہ نہیں بڑھتا کیونکہ نمی کم رہتی ہے. یعنی ایوریج دن میں 30% یا اس سے کم جب نمی ہوتی ہے تو اس میں فیل لائک اور ایکچوئل ٹیمپریچر تقریباً برابر ہوتے ہیں, 1-8 ڈگری کا فرق ہو. تو یہ جب نمی ہوتی ہے نا تو فیل لائک بڑھ جاتا ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ سرفراز صاحب فار بینگ ود اس. تو جناب علی اس دعا کے ساتھ کہ جب ہم جائیں, ابھی تک تو 5 وکٹیں گری ہوئی ہیں اور بین اسٹوکس ریزسٹنس پٹ اپ کر رہے ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ ہماری آپ سے جب ملاقات ہو تو اس خوشی کے ساتھ ہو کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت گیا ہے. تو اب وقت آ گیا آپ سے اجازت لینے کا. اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آباد رہیے, خوش رہیے اپنے خرچے پہ.